جسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے، یہی وہ دن ہے جس دن میں حضرت سیدنا آدم صفی اللہ اور حضرت سیدتنا حوا علی نبینا و علیہ السلام کی میدان عرفات میں ملاقات ہوئی، اور اسی ملاقات کی اور اسی تعارف کی، اسی پہچان کی یاد کو قائم رکھتے ہوئے پروردگار عالم نے حج کے مناسک میں سے، حج کے ارکان میں سے ایک عظیم رکن حج جسے وقوف عرفہ کہا جاتا ہے، جس کے کیے بغیر کسی حاجی کا حج مکمل نہیں ہوتا، رب نے میدان عرفات میں اسے قیامت تک قائم رکھ دیا۔ یہ یادگار ہے حضرت آدم و حوا کی، کیونکہ پچھلے 3 جمعات میں آپ نے فلسفہ حج کے مناسک، حج کے ارکان کے متعلق، اور پھر اس میں عقیدہ اہل سنت کی جو ترجیح ہے، عقیدہ اہل سنت کی جو فوقیت ہے اور اہمیت ہے، وہ بھی میں نے حج کے ارکان و مناسک کو بیان کرتے ہوئے بتائی اور اسے اجاگر کیا کہ الحمدللہ مسلک حق اہل سنت و جماعت حکایتوں کا مجموعہ نہیں، کہانیوں کا مجموعہ نہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس کا ایک ایک عمل قرآن سے بھی ثابت ہے، نبی کے فرمان سے بھی ثابت ہے۔ آپ پورا حج دیکھ لیں، حج ہے کیا؟ اللہ والوں کی یادگاروں کا نام حج ہے۔ انبیاء و رسول، اولیاء و صحابہ، صحابیات، اللہ کے محبوب بندے، اللہ کی برگزیدہ ہستیاں، انہوں نے اپنے اپنے ادوار کے اندر، اپنے اپنے زمانوں کے اندر اللہ کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو جو عمل کیے، رب کائنات نے انہیں حج بنا دیا۔ آپ دیکھیے طواف کعبہ، یہ بھی یادگار انبیاء ہے، پھر طواف کعبہ کے 7 چکر، یہ بھی نبیوں کی یادگار ہے۔ 7 چکروں میں پہلے 3 چکروں کے اندر رمل کرنا، یہ بھی یادگار انبیاء ہے۔ پھر اضطباء کرنا، یعنی ایک کندھا چھپا دینا اور دوسرے کندھے کو ننگا رکھنا حالت احرام میں، یہ بھی یادگار مصطفیٰ اور یادگار صحابہ ہے۔ پھر اسی طرح رمل کرنا، یہ بھی یادگار مصطفیٰ اور یادگار صحابہ ہے۔ آپ کی توجہ چاہوں گا تاکہ بات آپ سمجھتے جائیں ساتھ ساتھ۔ اسی طرح صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا، یہ یادگار حضرت سیدہ ہاجرہ ہے۔ اور اسی طرح آب زمزم کا پینا، یہ یادگار سیدنا اسماعیل ہے۔ عرفات اور مزدلفہ جانا، یہ یادگار حضرت آدم و حوا ہے۔ مینا جانا، یہ یادگار حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل ہے اور حضرت جبرائیل ہے۔ شیطانوں کو کنکریاں مارنا، یہ بھی یادگار آدم اور یادگار ابراہیم ہے۔ اسی طرح آپ مناسک کے حج تمام کے تمام دیکھتے چلے جائیں، یہ نبیوں کی یادگاریں ہیں۔ بدبخت ہیں وہ لوگ اللہ والوں کی یاد منانے پر شرک کے فتوے جڑ دیتے ہیں یا بدعت کے فتوے جڑ دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں تاریخ اسلام کا مطالعہ کرنے والا ایک طالب العلم جانتا ہے اسلام کا مزاج کیا ہے، اسلام کی روح کیا ہے، اور اسلام کیا چاہتا ہے کہ اسلام کے اندر نبیوں رسولوں کی یادوں کو زندہ رکھنا، یہ اسلام کا مزاج بھی ہے اور اسلام کی روح بھی ہے۔ اتنی ڈھلی سبحان اللہ، اتنی بڑی دلیل پر میں آپ کو کچھ نہیں سمجھ سکتا۔ ٹھیک ہے، آپ اپنی مرضی کریں، آپ اپنی مرضی سے بیٹھیں، میں آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ آپ شاید اچھا سبحان اللہ کہیں اور آپ کا کوئی درد نکل جائے آسے پاسے سے، تو پھر یہ بھی مسئلہ
آج کل کرونا کی وجہ سے ہر ڈاکٹر کرونا کی طرف متوجہ ہے اور کرونا کے مریضوں کی طرف دوسرے مریضوں کا کوئی دھیان ہی نہیں، اتا پتہ ہی نہیں، ہو سکتا ہے آپ کا علاج نہ ہو سکے، اس لیے آپ اپنی مرضی کریں۔ اتنی بڑی دلیل حقانیت عقائد اہل سنت پر ہمارے سامنے ہے، پھر ہم کیوں شرمائیں، سروں کو کیوں جھکائیں اور ہم دوسروں سے منہ کیوں چھپائیں؟ اگر عرس سے اولیاء اللہ منائیں، اولیاء اللہ کی یادگاروں کو ہم منائیں اور زندہ رکھیں، اسلام منانے کا ہی حکم دیتا ہے، نہ کہ مٹانے کا۔ اسلام منانے کا حکم دے رہا ہے، نہ کہ مٹانے کا۔ یہ مینا میں جانا کیا ہے؟ حضرات گرامی، جب حضرت آدم علیہ السلام یہاں پر تشریف فرما ہوئے نا، تو آپ سے جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا آپ کی کوئی تمنا، کوئی آرزو؟ کہا پھر جنت جانا چاہتا ہوں۔ توجہ ہے؟ پچھلی بات آپ کو یاد ہو یا نہ ہو، میں کڑی ملا رہا ہوں، تھوڑا سا توجہ فرمائیں۔ پچھلے جمعہ جہاں بریک لگائی تھی نا، وہیں سے میں چل رہا ہوں۔ حضرت آدم نے کیا کہا؟ پھر جنت جانا چاہتا ہوں، چونکہ جو مزے انہوں نے وہاں لیے تھے، ظاہر سی بات ہے وہ زمین پر تو نہیں آتے تھے۔ وہ لذتیں، وہ انوار، وہ تجلیات، وہ رب کائنات کے حسن و جمال کے جلوے اور وہ جنت کے حسین نظارے وہ زمین پر تو نہیں تھے۔ اے جبرائیل، میرے رب کی بارگاہ میں کہہ دے کہ میں پھر جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ حضرات گرامی، یہ تمنا کی نا حضرت آدم نے، تو اس جگہ کا نام پڑ گیا مینا۔ کیا پڑ گیا؟ مینا۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں پر حضرت آدم کو اس تمنا کے جھانسے میں پھنسانے کے لیے ابلیس نمودار ہوا۔ ابلیس کو جانتے ہو نا؟ شیطان نمودار ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی تو چونکہ اللہ کے پیغمبر تھے نا، آپ نے کہا کیا ہوا؟ جنت سے اتارا گیا، زمین پر آ گیا، اب تمنا ہے پھر جنت میں جاؤں، مگر ابھی نہیں جا سکتا، کبھی جاؤں گا تو صحیح، مگر اے مردود تو کون سی جنت دکھانا چاہتا ہے؟ مجھے کیا چکمہ دینا چاہتا ہے؟ مجھے اپنے رب سے دور کرنا چاہتا ہے۔ حضرت آدم صفی اللہ کو شیطان نے کچھ دکھانے کی کوشش کی، آپ نے کنکر اٹھائے اور شیطان کو مارنا شروع کر دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت آدم کنکر مارتے تھے، پیچھے پیچھے آدم تھے، آگے تیزی سے ابلیس دوڑتا جا رہا تھا، بھاگتا جا رہا تھا۔ بولو ذرا اونچی آواز میں۔ شیطان کو بھگانا کوئی چھوٹی بات ہے، پھر بھی آپ چپ کر کے بیٹھے ہو، ذرا بولو نا اونچا، مجھے بھی پتہ چلے نا۔ میں اور آپ بھگا کر دکھائیں، شیطان کو پتہ چل جائے ہمارے باپ کی یہ طاقت، مگر اس لیے کہ وہ نبی تھے انہوں نے پتھر مارے، شیطان بھاگ گیا۔ حضور فرماتے ہیں حضرت آدم کے آگے آگے تیز تیز بھاگتا جا رہا تھا۔ حضرات گرامی، پھر یہی مینا تھی جہاں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کو لے کر حضرت جبرائیل آ رہے تھے تاکہ سیدنا ابراہیم سیدنا اسماعیل کی قربانی پیش کریں۔ جب اسی مینا میں آئے، مینا کا وسیع و عریض میدان علاقہ، جب یہاں پر پہنچے، جمرہ عقبہ جہاں آج ہے نا، حجاج کرام جانتے ہیں شیطانوں کے وہ ستون جو بنے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک کا نام ہے جمرہ عقبہ۔ جب جمرہ عقبہ کے پاس آئے تو شیطان وہاں سے نمودار ہوا اور وہ حضرت ابراہیم کو ورغلانے لگا، حضرت ابراہیم کو راہ خدا سے ہٹانے لگا۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابراہیم، پتھر اٹھاؤ، اس مردود کو مارو۔ یہ کوئی بزرگ نہیں ہے، یہ مشبہ شکل میں آنے والا، یہ کائنات کا شیطان ہے، جس راندے درگاہ ہے، اسے بھگاؤ۔ آپ نے 7 پتھر اٹھائے اور شیطان کو مارے، اور جس مقام پر وہ نمودار ہوا وہاں آپ نے مارے نا، وہاں ایک ستون بنا دیا، اس کا نام رکھ دیا جمرہ عقبہ۔ پھر آپ تھوڑا آگے چلے، پھر آگے نمودار ہوا جہاں جمرہ وسطیٰ ہے، وہاں پر وہ نمودار ہوا۔ آپ نے پھر 7 پتھر اٹھائے، آپ نے شیطان کو مارے، پھر وہ بھاگ گیا۔ آپ جب آگے تھوڑا سا بڑھے جہاں جمرہ اولا ہے وہاں پہنچے، وہ پھر نمودار ہوا آپ کو بھڑکانے کے لیے۔ کبھی حضرت ابراہیم کے پاس آتا ہے، کبھی حضرت اسماعیل کے پاس آتا ہے۔ آپ نے پھر 7 کنکر اٹھائے، کنکر اٹھا کر اسے مارے۔ تینوں ستون وہیں پر بنا دیے گئے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو پتھر مارے تھے، ایک کو جمرہ عقبہ، دوسرے کو جمرہ وسطیٰ، تیسرے کو جمرہ اولا کہا جاتا ہے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں وہاں شیطان آئے یا نہ آئے، مگر رب کائنات نے قیامت تک آنے والے حاجیوں کو بتا دیا، اے حاجیوں،
جہاں شیطان تو وہ ہے نا کہ پلک جھپکنے میں مشرق سے مغرب، مغرب سے مشرق پہنچ جاتا ہے، اور ہمارے جسم میں وہ ایسے دوڑتا ہے جیسے ہماری رگوں کے اندر خون دوڑ رہا ہے۔ یہ شیطان کی پاور ہے، یہ شیطان کی طاقت ہے۔ اب ذرا توجہ کرنا، شیطان کی یہ پاور طاقت کیا ہے کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے مغرب سے مشرق، مشرق سے مغرب، اور خون کی طرح جسم میں دوڑتا ہے۔ میں کہتا ہوں شیطان کے پاس یہ پاور ہے۔ آج مولوی جی کہتا ہے کہ پلک جھپکنا کیا، اس سے زیادہ دیر بھی لگا لو نبی نہ آ سکتا ہے نہ جا سکتا ہے۔ ولی کے پاس بھی اتنی طاقت نہیں ہے، نبی کے پاس بھی اتنا قرب نہیں ہے جیسے شیطان کو ہمارے ساتھ قرب حاصل ہے۔ میں نے کہا ناداں، تجھے پتہ نہیں النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم اولیٰ بمن اقرب ہے، نبی مومنوں کی جانوں سے بھی ان کے زیادہ قریب ہے۔ اور یہ تو گمراہ کی طاقت ہے۔ شیطان کون ہے؟ گمراہ کون ہے؟ بولو بولو ذرا اونچی آواز نہ، شیطان ہے گمراہ۔ میں نے کہا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ غزالی الزمان، رازی الدوران، زیغم اسلام سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا بدبخت ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں پلک جھپکنے سے پہلے شیطان مغرب سے مشرق، مشرق سے مغرب آ بھی سکتا ہے جا بھی سکتا ہے، پر نبی کو یہ طاقت نہیں۔ اور نادانو، یہ کون سا انصاف ہے؟ جو گمراہ ہو، شیطان ہو، رب اسے تو یہ طاقت عطا کر دے جو ہادی کائنات بن کر آئے۔ اجانی کچھ حضرات گوڑے پکڑی بیٹھے رہو، کوئی گال نہیں۔ جب اتنی بڑی بات پر بیداری نہیں آئے تو قیامت تک تمہیں کوئی بیدار کر ہی نہیں سکتا۔ جی اگر گمراہ کو رب اتنا طاقت عطا کر سکتا ہے، شیطان گمراہ ہے نا، تو یہ کون سا انصاف ہے کہ مقابلہ اسی شیطان سے کرانا تھا نبیوں کا۔ ان کا رب نے نبیوں کو کیوں بھیجا؟ نبی آئے رحمانی راستہ دکھانے کے لیے، ابلیس آیا شیطانی راستہ دکھانے کے لیے۔ وہ شیطانی راستے پر چلنے والوں کو رحمانی راستے پر لانے کے لیے طاقت اتنی ہی نہیں، اس سے زیادہ چاہیے۔ میں نے کہا مولوی جی کون سی درسگاہ کے اندر پڑھ کر آیا ہے؟ کون سی مدرسے کے اندر تیری تعلیم ہوئی؟ شیطان کی طاقت اتنا زیادہ، اور جو ہادی کائنات بن کر آئے رب نے اسے کوئی طاقت ہی نہیں دی۔ ہم کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم، یہ تو ملا کا عقیدہ ہے کہ شیطان آنکھ جھپکنے سے پہلے مشرق سے مغرب، مغرب سے مشرق جا بھی سکتا ہے، آ بھی سکتا ہے، پر نبیوں کے پاس یہ طاقت نہیں۔ ہم نے کہا جو ہادی بن کر آئے وہ ان کے پاس اتنا ہی نہیں، اس سے بھی کئی گنا زیادہ طاقت ہے۔ وہ جو ہادی بن کر آتا ہے اس کی طاقت کا عالم تو یہ ہے کہ میرے نبی نے شیطان کے چیلے کو مسجد نبی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا اور فرمایا میرے غلاموں دیکھو شیطان بدا ہوا ہے۔ جو ہے وہ ہمارا نبی تو وہ ہے شیطانوں کو باندھ دیتا ہے، تو کہتے ہیں شیطان کی طاقت زیادہ۔ پھر مولوی جی نے کہا دیکھو جی شیطان کا علم تو نص قطعی سے ثابت ہے نا کہ شیطان معاذ اللہ غیب کا علم رکھتا ہے، غیب کا علم جی، شیطان غیب کا علم رکھتا ہے۔ اب ذرا توجہ کرنا، شیطان کے علم پر تو قرآن کی آیات نص قطعی ہے، نبی کے علم پر کون سی آیت ہے؟ نبی کے علم پر کون سی نص قطعی ہے؟ میں نے کہا اچھا نبیوں کے لیے اگر غیب مانا جائے تو شرک آ جاتا ہے کہ غیب خاصہ خدا کا ہے، غیب اگر شیطان کے لیے مانا جائے پھر خدا کا خاصہ نہیں رہتا؟ نہیں توجہ یار آپ کی، میں بڑی بات کر رہا ہوں جی۔ اگر غیب نبیوں کے لیے مانا جائے تو کہا جاتا ہے کہ یہ خاصہ خدا ہے، غیر اللہ کے لیے غیب ماننا شرک ہے۔
میں نے کہا غیر اللہ کے لیے شرک ماننا، غیب ماننا شرک ہے، تو شیطان کون سا خدا کا شریک ہے؟ وہ بھی تو غیر اللہ ہے۔ کہا کہ شیطان کا علم نص قطعی سے ثابت ہے، نبی کے علم کے لیے کون سی نص قطعی ہے؟ میں نے کہا اگر قرآن تجھے نظر نہ آئے تو پھر تیری آنکھوں میں جو دھول جھونکی گئی ہے اسے کون ختم کر سکتا ہے؟ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، یہ بھی قرآن ہے۔ وعالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، میں نے کہا یہ بھی قرآن ہے۔ اٹھا تفسیر ابن جریر طبری کو، اٹھا تفسیر مفاتیح الغیب المعروف تفسیر کبیر کو، تفسیر روح البیان کو، تفسیر روح المعانی کو، تفسیر در منصور کو، تفسیر ساوی حامش علی الجلالین کو، تفسیر قرطبی کو، تفسیر خازن کو، تفسیر مدارک کو، تفسیر معالم التنزیل کو، 1400 سالہ مفسرین نے لکھا ہے۔ آیت قرآن کریم کی سورہ کہف پارہ 16، انک لن تستطیع معی صبرا، اس کے تحت اٹھا کر دیکھو تمام مفسرین نے لکھا، اور یہ قول ہے ابن عباس کا جو نبی پاک کے چچا کے بیٹے حبر الامہ اور راس المفسرین ہیں۔ ابن عباس فرماتے ہیں حضرت خضر وہ شخص ہے وَكَانَ رَجُلًا يَعْلَمُ عِلْمَ الْغَيْبِ۔ نہیں سمجھے آپ؟ بولو ذرا اونچی آواز نہ۔ کہتے ہیں بے عین ہی یہی لفظ دکھاؤ، یہی لفظ علم الغیب، یہ لفظ کسی کے لیے کہیں بھی ثابت نہیں۔ آؤ میں نے جتنی تفاسیر کا نام لیا دکھا بھی سکتا ہوں الحمدللہ، اور یہ فرمان صحابی رسول کا ہے۔ کان رجلا یعلم علم الغیب، حضرت خضر کے بارے آتا ہے وہ ایک ایسے مرد تھے جو غیب کا علم رکھتے تھے۔ میں نے کہا اے خضر ہو یا لاکھوں پیغمبر ہوں، ان کی رسالت صدقہ ہے مصطفیٰ کی ذات کا۔ میں نے کہا جن کو مصطفیٰ کے صدقے رسالت ملی وہ غیب جانتے ہیں، مصطفیٰ کچھ نہیں جانتے۔ کان رجلا یعلم علم الغیب، فرما حضرت خضر وہ مرد ہے جو غیب جانتا ہے۔ حضرت گرامی میں عرض یہ کر رہا تھا کہ شیطان ہزاروں سال پہلے حضرت ابراہیم کے پاس آیا، حضرت اسماعیل کے پاس، حضرت آدم کے پاس، پتھر مارے نا انہوں نے، رب نے قیامت تک حاجیوں کو بتا دیا، او حاجیوں آؤ میرے پیاروں کی سنت کو زندہ کرو، سنت کو زندہ کرو۔ میں نے کہا یادگاروں کو منایا جاتا ہے، یادگاروں کو مٹایا نہیں جاتا۔ وہ یادگار رسول کی ہو، وہ یادگار نبی کی ہو، وہ یادگار ولی کی ہو۔ فلسفہ حج بتاتا ہے، اسلام کی پوری تاریخ بتاتی ہے، اور حضرت ابراہیم و اسماعیل نے یہاں پر قربانی کی۔ کیا کی؟ قربانی۔ وہ مینڈھا ذبح ہوا نا، اللہ رب العزت نے قیامت تک مسلمانوں کو بتا دیا یادگار ابراہیم اور یادگار اسماعیل میں تم بھی قربانیاں کرتے رہو، تم بھی جانور ذبح کرتے رہو، یہ بھی سنت ابراہیم کی یادگار ہے۔ اور یہی قربانی صرف یادگار ہی نہیں، اب ذرا توجہ کرنا، پتہ یہ چلتا ہے یہاں سے کہ جس چیز کی نسبت کسی عظمت والی چیز کے ساتھ ہو جائے نا، جس کی نسبت ہوئی وہ ادنا بھی کیوں نہ ہو، رب کیا فرماتا ہے؟ وہ قربانی جو تو نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی یاد میں ذبح کی ہے، جس جانور پر تو نے چھری پھیری ہے، یادگار ابراہیم اور یادگار اسماعیل کو زندہ کرتے ہوئے سنت خلیل اللہ کی یاد میں جس جانور پر تو نے چھری چلائی، ذبح کیا یا نہر کیا، رب کا قرآن کہتا ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَ لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، فرمایا یہ بڑے جانور اونٹ ہو یا گائے یا بھینس، رب نے انہیں تمہارے لیے اپنی نشانی بنا دیا ہے۔ کیا بنا دیا ہے؟ اپنی نشانی، اپنی نشانی بنا دیا۔ یار جانور تو ہزاروں ذبح ہوتے ہیں نا، لاکھوں ذبح ہوتے ہیں، خدا کے نام پر بھی ہوتے ہیں، خدا کے نام پر بھی جانور ذبح ہوتے ہیں۔ آپ نہیں کرتے؟ منت کی قربانی کرتے ہو جی، خدا کے نام پر جانور ذبح کرتے ہو۔ ہاں کبھی
کسی لیے خدا واسطے کی خیرات بھی کرتے ہو، خدا کے نام پر جانور بڑے ذبح ہوتے ہیں، مگر رب نے کسی کو شاعر اللہ نہیں فرمایا، رب نے فرمایا شاعر اللہ وہ ہیں جو یادگار ابراہیم و اسماعیل میں ذبح کیے گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نسبت ہو گئی نا، کیا ہو گئی؟ نسبت ہو گئی۔ اور یاد رکھیں وہ نسبت جو کہ عظیم ہے، اور اسی نسبت کے اندر رضائے الہی ہے۔ کیا ہے؟ رضائے الہی۔ رب نے اسے شاعر اللہ بنا دیا۔ میں کہنا چاہوں گا اگر کسی قربانی کی نسبت جانور ہے، وہ ہم نے پالا، ہمارے گھر کے اندر پیدا ہوا، پلا بڑھا، ایک جانور ہی ہے نا، رب کہتا ہے شاعر اللہ ہیں، ان کی تعظیم کرو۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ فرما قربانی کے جانور کا احترام کرو، قربانی کے جانور کی تعظیم کرو۔ قربانی کے جانور پر جو بیہودہ ویڈیو بنائی جاتی ہیں اور ساتھ ساتھ میوزک لگائے جاتے ہیں، گانے چلائے جاتے ہیں، خدارہ مسلمانوں ان سے اجتناب کرو۔ اور سوشل میڈیا پر ایسی ویڈیوز کو شیئر بھی کیا جاتا ہے اور آگے بھی انہیں بھیجا جاتا ہے، سینڈ کیا جاتا ہے۔ یاد رکھنا یہ قربانیاں خدا کی نشانیاں ہیں، ان کی تعظیم کرنا ہم پر فرض ہے۔ یہ شاعر اللہ ہیں، ان کا احترام کرو، ان کے ساتھ کسی طرح کی بے حرمتی نہ کرو، اس لیے کہ ان کی بے حرمتی کرنے سے خدا ناراض ہو جاتا ہے۔ جن کی تعظیم کا حکم خدا نے دیا، میں نے کہا اگر حضرت ابراہیم و اسماعیل قربانی پیش کریں، اس میں رضائے الہی مقصود ہو، رضائے الہی مقصود ہو، اور اسی قربانی سے نسبت ہو جائے قیامت تک کسی بھی جانور کی، کسی بھی قربانی کی، رب کہتا ہے اس کی تعظیم کرو، تو کیا خیال ہے جو انبیاء ہیں، جو اولیاء ہیں، جو محبوبان خدا ہیں، ارے جو رضائے خوشنودی الہی کا منبع و مرکز ہے، پھر ان کی تعظیم کیوں نہ کی جائے؟ اور قربانی کی حکمت یہ بھی ہے کہ حضور جس دور میں تشریف لائے بتوں کے نام پر قربانیاں کی جاتی تھیں، اللہ رب العزت نے فرمایا یہ بتوں کے نام پر جانور ذبح کرتے ہیں، محبوب آپ بھی ذبح کریں اور اپنی امت کو بھی حکم دیں کہ سنت ابراہیمی کو زندہ کرتے ہوئے خدا کے نام پر جانور ذبح کریں۔ وہ کہتے ہیں بسم اللہ والعزیٰ، یہ کہیں بسم اللہ اللہ اکبر۔ اور رب نے قربانی کرنے سے منع نہیں کیا۔ دیکھیں بتوں کے نام پر جانور ذبح کیے جاتے ہیں، رب نے قربانی کرنے سے منع نہیں کیا، رب نے اس کا رخ موڑ دیا۔ کیا کیا؟ رخ موڑ دیا۔ فرمایا جانور ذبح کرو، لیکن اس جانور کے ذبح کرنے میں جو تم نام لیتے ہو نا بتوں کا، یہ بتوں کا نام لینا چھوڑ دو، یا بتوں کا نام لینے کی بجائے اس وحدہ لا شریک خدا کا نام لیا کرو، ذبح کرتے وقت اس کا نام لیا کرو۔ اس سے یہ بھی پتا چلا اسلام کی روح کو اگر سمجھنا چاہتے ہو، اگر کسی بھی اسلامی عبادت میں، کسی بھی اسلامی عمل میں کوئی خرابی آ گئی ہے، خرابی کو دور کرنا چاہیے، اسلامی عمل کو ختم نہیں کر دینا چاہیے۔ میلاد شریف ہو، 11ویں شریف ہو، صلاۃ و سلام کا قیام ہو، ختم شریف کی محفل ہو، کسی طرح کا کوئی معمولات اہل سنت میں سے کوئی بھی عمل ہو، اگر اس میں کوئی خرابی در آئی، کوئی اس کے اندر برائی شامل ہو گئی، اس کو ختم کرنا ہے، سرے سے اس عمل کو ختم نہیں کرنا۔ آپ دیکھیے اگر جانور ذبح کیے جاتے ہیں بتوں کے نام پر، رب کائنات نے جانوروں کے ذبح کرنے سے منع نہیں کیا، فرما ذبح کرو، مگر اس کا رخ تھوڑا سا ادھر سے ادھر پھیر لو تاکہ ٹھیک ہو جائے، تاکہ درست ہو جائے۔ پتہ چلا عمل کو ختم نہیں کیا جاتا بلکہ برائی کو ختم کیا جاتا ہے۔ آج جو ایک ٹولہ لگا ہوا ہے نا کہ خود عمل کو اس سرے سے ختم کر دیا جائے، ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ وہ عمل کو ختم کرنا ہوتا تو پھر اسلام بتوں کے نام پر جو قربانیاں ذبح کی جاتی تھی ان سے بالکل یا روک دیتا، فرمان نہیں ذبح کرو، پر بسم اللہ نہ کہو، بسم اللہ کہو۔ کیا کہو؟ بسم اللہ۔ اور قربانی کے ذبح کرنے میں ایک حکمت یہ بھی ہے تاکہ ہمیں تقوی نصیب ہو جائے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ تمہارے گوشت اور تمہارے جانوروں کی چربیاں نہیں چاہتا، اللہ کو ان چیزوں کی کچھ ضرورت نہیں، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ تم متقی بن جاؤ۔
تم کیا بن جاؤ؟ متقی بن جاؤ۔ ایک بزرگ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا جو ان کا مرید تھا، فرمایا قربانی کر لی ہے؟ عرض کی جی حضور قربانی کر لی ہے۔ فرمایا اچھا کس پر چھری پھیری تھی؟ عرض کی حضور جانور پر۔ فرمایا جانور پر صرف پھیری ہے، اپنے اندر والے جانور پر چھری نہیں پھیری؟ فرمایا اگر تو نے اپنے اندر والے جانور کو، نفس امارہ کو ذبح نہیں کیا، فرمایا پھر تیری قربانی کا کیا فائدہ؟ فرمایا قربانی کا فائدہ تب ہوگا فرمایا جب تو ظاہری جانور پر چھری چلانے کے ساتھ ساتھ اندر والے جانور پر بھی چھری چلائے، تمام خواہشات کو ختم کر دے اور ذبح کر دے۔ جو بھی خواہش اللہ رسول کے فرمان کے خلاف ہے، فرمایا اس پر بھی چھری پھیر دے۔ یہ حقیقت قربانی ہے اور یہ قربانی کی روح ہے۔ حضرات گرامی، ایک حکمت یہ بھی ہے تاکہ امت کو پتہ چلے، پہلا مہینہ محرم، اس کی 10 کو بھی قربانی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر امام حسین کی قربانی ہے، اور آخری مہینہ اسلامی مہینوں میں ذوالحجۃ الحرام ہے، اس کی بھی 10 کو قربانی، اور وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لخت جگر کی قربانی ہے۔ اسلام بتانا چاہتا ہے کہ جس کی ابتدا بھی قربانی ہے، جس کا انجام اور انتہا بھی قربانی ہے۔ اسی لیے فرما غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم۔ ہاں کلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ اقبال کہتا ہے غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ فرما لوگو یہ قربانیوں کا مذہب ہے، یہ قربانیوں کا دین ہے، یہ قربانیوں کا جو ہے اسلام ہے۔ اس نے قربانیاں دی ہیں تو ہم تک پہنچا ہے۔ حضرات گرامی، قربانیاں بڑی عظیم عبادت ہے۔ کچھ لوگ دانشوری لگاتے ہوئے، بڑی عقل مندی اور بڑی ذہانت کا ثبوت دیتے ہوئے کہتے ہیں دیکھو جی اتنے جانور 3 دنوں کے اندر قربان کر دینا یہ کون سی اچھی بات ہے؟ اتنے جانور 3 دنوں میں ذبح کیے جاتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ مال کا ضائع کرنا ہے، یہ اقتصادی طور پر اپنے آپ کو ڈبو دینا ہے۔ ان روشن خیالوں کی خدمت میں عرض ہے تمہاری عیاشیوں کی وجہ سے اقتصادی نقصان نہیں ہوتا، وسائل کا ضیاع نہیں ہوتا، اور یہ سنت ابراہیمی ہے، یاد رکھنا۔ اس کے لیے پیسہ آپ قربانی کا ایک کیا ڈبل کا بھی صدقہ کر دیں، مگر واجب ادا نہیں ہوگا۔ واجب تب ادا ہوگا جب قربانی کی گردن پر، جانور پر آپ چھری پھیر کر اس کی 3 رگیں پوری یا 4 رگوں میں سے ان کا اکثر حصہ کاٹ کر خدا کے نام پر ذبح کریں گے۔ جی حضرات گرامی، اراقۃ الدم، جانور کے خون بہانے کا نام کیا ہے؟ قربانی ہے۔ یہ قربانی جانور کے ذبح کرنے سے ہی ادا ہوگی۔ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے۔ اسلام اس سے یگانت کا، اتحاد کا درس دیتا ہے، اپنی عظمت کا اظہار کرتا ہے اور مسلمانوں کو قربانی کا جذبہ دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی جانور کو ذبح کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رسول کی رضا کی خاطر اپنی خواہشات کو ذبح کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔